میں نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی انگزائٹی کے اوپر، تو اس کا جو رسپانس تھا وہ اتنا اوور ویلمنگ تھا، اتنے زیادہ لوگوں نے کانٹیکٹ کیا، اور میں بھی یہ دیکھ کے بڑا حیران بھی ہوا، پریشان بھی ہوا کہ ینگ لوگوں میں انگزائٹی اتنی کامن ہوتی جا رہی ہے۔ اور ایک کویسچن بار بار پوچھا جا رہا ہے کہ بہت سارے خیالات پہ قابو کیسے پایا جائے، یہ سوال تھا لوگوں کا۔ تو میں نے سوچا کہ ویڈیو بناؤں کہ بہت سے خیالات پہ قابو کیسے پایا جا سکتا ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ ایک آڈیو میں جو ہے وہ یہ بات بتاتے ہیں کہ کس طرح سے بہت سارے خیالات پہ قابو پانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ بندہ ایک خیال میں گم ہو جائے۔ تیری یاد میں ہوا جب سے گم، تیرے گم شدہ کا یہ حال ہے، نہ قریب ہے نہ دور ہے، نہ فراق ہے نہ وصال ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نماز کے ذریعے مجھے یاد کرو، یعنی کہ نماز کے ذریعے اللہ کی یاد قائم کرو، یعنی کہ مقصد اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ تو جب آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہو نماز کے ذریعے، یا پورے دن میں کسی محفل میں بیٹھے ہو، تنہائی میں بیٹھے ہو محفل میں اور ذکر کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم تنہائی میں پکارو، میرا ذکر کرو، میں بھی تمہیں تنہائی میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تم محفل میں میرا ذکر کرو، میں بھی محفل میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بھی ایک محفل ہے۔ اب انسان اگر سوچے کہ اللہ کی جو محفل ہے اس میں کون کون ہوگا، یہی سوچ کے کہ جب میں ایک محفل میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں تو اللہ بھی اپنی ایک محفل میں میرا ذکر کرتا ہے، تو کن لوگوں میں آپ کا ذکر ہو رہا ہے، کن شخصیات میں آپ کا ذکر ہو رہا ہے، یہ سوچ کے ہی انسان کو حوصلہ ملتا ہے، کیونکہ سکون قلب صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ آج کا انسان دنیاوی پرابلمز کو لے کے کہ میری لائف میں اتنے پرابلمز چل رہے ہیں اور دوسرے کی لائف ٹھیک ہے، میری لائف میں سارے پرابلمز ہیں، کمپیریزن نے لوگوں کا جینا حرام کر دیا ہے۔ یہ جو کمپیریزن ہے نا، یہ آپ کی جو زندگی میں جو شکر کرنے کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان سے بھی آپ کو محروم کر دیتا ہے، کیونکہ جو مرضی ہو جائے آپ کا کمپیریزن دوسرے بندے سے ہوتا رہتا ہے۔ تو جس دن آپ تسلی سے بیٹھ کے اللہ کی یاد میں گم ہو جاؤ اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی نعمتیں دی ہیں، اور ایک ایک کر کے ان نعمتوں کو گنو اور دیکھو کہ کتنی نعمتیں ہیں، باوجود اس کے کہ آپ باؤنڈری کراس کرتے ہو، باوجود اس کے کہ کبھی کبھی آپ اللہ کو بھول جاتے ہو، اللہ تعالیٰ آپ کا رزق نہیں روکتا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھت دی ہوئی ہے، اتنی ساری نعمتیں ہیں، والدین ہیں، بچے ہیں، بیوی ہے، لیکن وہ سب بھول کے وقتی طور پہ کوئی ایک چھوٹی سی پریشانی اس کو اپنے ذہن میں سوچ کے بار بار سوچ کے اتنی بڑی کر دیتے ہو۔ ابھی کل کال پہ میری بات ہو رہی تو وہ پیشنٹ کہتا ہے کہ میں نے اتنا سوچا کیونکہ میری ترقی نہیں ہوئی، پروموشن نہیں ہوئی، اور ایک ہی سال بعد اللہ نے مجھے سب کچھ دے دیا، لیکن وہ ایک سال میں گلہ کرتا رہا۔ تو وہ ایک سال جو آپ شکر میں گزار سکتے تھے، باوجود اس کے کہ آپ نے گلہ کیا، اللہ نے پھر بھی آپ کو پروموشن دے دی اور آپ کو جو ہے نا ترقی دے دی۔ تو انسان جو ہے نا وہ اسی لیے اس کے لیے جو جملہ یوز ہوا ہے، جو ورڈ یوز ہوا ہے وہ ہے کہ نادان ہے۔ کیونکہ خوشی جب آتی ہے تو پھولا نہیں سماتا، غم جب آتا ہے، تکلیف جب آتی ہے تو گلہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو غم کو بھی اسی طرح سے ویلکم کرو جیسے خوشی کو کرتے ہو، کیونکہ چٹھی ایک ہی طرف سے آ رہی ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم سوچیں کہ اللہ تعالیٰ جو رازق ہے، جو سب کو رزق دے رہا ہے، جتنا مرضی بھی مہنگائی ہو جائے، بھوکا آپ کو نہیں سلا رہا، 3 وقت کی نہ صحیح تو 2 وقت کی روٹی آپ کو ملے گی۔ یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ بالکل اس سٹیٹ میں ہیں کہ بالکل فاقوں تک آ جائیں، اور یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ ہم جب ذرا سا تفکر کریں گے، سوچیں گے کہ دیکھو کتنی ترقی ہو گئی، کتنی بڑی بڑی فیکٹریاں بن گئی ہیں، لیکن جو یہ شہد کی مکھی شہد بنا رہی ہے، اس کے مقابلے کا شہد کوئی فیکٹری نہیں بنا سکتی۔ یعنی کہ شہد کی مکھی کو ایک ایسا ہنر دیا ہے، ایک ایسا علم دیا ہے اللہ نے کہ وہ جب بھی شہد بنائے گی، اور جب بھی مارکیٹ میں آرٹیفیشل شہد اور اصلی خالص شہد رکھا جائے گا تو قیمت خالص شہد کی زیادہ ہوگی۔ اسی طرح سے گوبر اور خون کے بیچ میں دودھ جیسی خالص جو نعمت ہے آپ کو اللہ دے رہا ہے۔ دیکھو تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ اتنی چیزیں جو لے کے چل رہا ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، تو کیا وہ آپ کی یہ جو وقتی پریشانی ہے اس سے باخبر نہیں ہوگا؟ بات یہ ہے کہ نہیں آتی کوئی پریشانی اس وقت تک جب تک وہ بڑی پریشانی کو ٹالنے نہ آئی ہو۔ انسان جو ہے نا صبر نہیں کرتا، صبر کرنا بھول جاتا ہے اور گلے کی طرف آ جاتا ہے، اور پھر جس کے ساتھ بھی بیٹھتا ہے تو یہی گلے شکوے کر رہا ہوتا ہے جیسے اس کی لائف میں کچھ بھی اچھا نہیں ہے۔ تو سوچیں ذرا تسلی سے، تنہائی میں بیٹھیں، دیکھیں کہ یہ جو جتنی بھی پرابلمز ہیں کیا یہ ہمیشہ کی ہیں؟
آپ کا جو مضمون تھا نا, جو ٹاپک تھا, وہ ڈپارچر کا تھا. آپ اس دنیا میں کچھ عرصے بعد اس دنیا سے واپس جانے والے ہو انشاءاللہ, کوئی ایک انسان نہیں بچ سکتا. تو مضمون ڈپارچر کا تھا, آپ ارائیول کو لے کے بیٹھے ہوئے ہو کہ جیسے بس اس دنیا سے ابھی جانا ہی نہیں ہے. تو اگر اس دنیا سے بچنا مشکل ہے, یعنی کہ آپ نے یہاں سے جانا ہی جانا ہے, تو جانے سے پہلے کچھ چیزیں تو ساتھ لے کے جانی ہے نا, سامان. تو وہ کیا ہے؟ کیا وہ ڈھیر ساری دولت ہے جو آپ ساتھ لے کے جائیں گے؟ کیا وہ بڑی بڑی گاڑیاں ہیں جو آپ ساتھ لے کے جائیں گے؟ سکون, خوشیاں, آسانیاں یہ ڈھونڈنے سے نہیں ملتی, دینے سے ملتی ہیں. آپ کو اگر کوئی سکون دینے والا نہیں ملا تو آپ کسی کو سکون دینے والا بن جائیں. یہ اتنا مشکل نہیں ہے جتنا لوگوں نے مشکل بنا لیا ہے. بٹ انفارچونیٹلی بے جان چیزوں سے محبت, میں پہلے بھی بولتا رہتا ہوں کہ ہم بے جان چیزوں سے محبت کرتے ہیں, اور بے جان چیزوں سے محبت کرنے کی وجہ سے ہم بے حس ہو گئے.